السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ آفتاب سلطان کا بطور چیئرمین نیب استعفیٰ اس نظام کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ ہے۔ یہ نظام جو پہلے ہی ناکام ہے اور اپنے نظام احتساب کی وجہ سے انتہائی بدنام بھی ہے، اب آفتاب سلطان کے استعفے کے بعد بے آبرو بھی ہو چکا ہے۔ آفتاب سلطان کوئی انوکھے افسر نہیں ہے، کوئی مختلف افسر نہیں ہے، وہ اسی نظام سے اٹھے ہوئے ایک افسر ہے، مگر اس نظام کی خوبو رکھنے والے، اسی نظام میں رچے بسے ایک افسر کے لیے بھی اگر انسان کا ہونے کا کوئی تھوڑا بہت شرف ہوتا ہے تو وہ اس پر رد عمل دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے جو اس نظام کے اندر رہنے اور بسنے والوں کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ آفتاب سلطان نے استعفیٰ کوئی خلا میں نہیں دیا ہے، پاکستان کے مخصوص سیاسی حالات میں ان کا استعفیٰ ہے، لہذا اس کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آفتاب سلطان ایسے افسران اس نظام میں رہ کر کیوں استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ آفتاب سلطان نے پاکستان کے 2 وزرائے اعظم کے ساتھ انٹیلیجنس بیورو کے اندر رہ کر کام کیا ہے۔ وہ DGIB کے طور پر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو 2 مختلف وزرائے اعظم کے ساتھ 2 الگ الگ ادوار میں کام کرتے ہوئے آفتاب سلطان صاحب نے بخوبی اپنے معاملات کو چلایا۔ اب آج کا جو دور ہے وہ دور دراصل ان دونوں وزرائے اعظم کی 2 مختلف جماعتوں کا ہائبرڈ دور ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور PMLN اس PDM حکومت میں غلبہ رکھتی ہے۔ وزیر اعظم PMLN کے ہیں اور پیپلز پارٹی اکثر وزارتیں اپنے پاس رکھتی ہے، اہم وزارتیں۔ تو پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں جماعتوں کے ساتھ کام کا تجربہ رکھنے والے آفتاب سلطان صاحب PDM کی اس اتحادی حکومت کے ساتھ نہیں چل سکے۔ آفتاب سلطان صاحب جب اس منصب سے سرفراز کیے گئے تو اس سے پہلے چونکہ نواز شریف کے ساتھ وہ کام کر چکے تھے اور موجودہ حکومت میں وزیر اعظم نواز شریف کے بھائی تھے، تو آفتاب سلطان صاحب کی آمد سے یہ اندازہ تھا کہ وہ 3 سال کی اپنی مدت بآسانی پوری کر سکیں گے۔ آفتاب سلطان صاحب نے DGIB کے طور پر نواز شریف صاحب کی بہت اہم معاملات میں معاونت کی تھی، اور ان کا وہ دور جو انتہائی متنازع تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تنازعات کا شکار تھا، ان دنوں آفتاب سلطان صاحب نے انتہائی اہم معلومات نواز شریف کی حکومت کو فراہم کی تھی، اور DGIB کے طور پر یہ ان کا فریضہ بھی تھا۔ چنانچہ آفتاب سلطان کے نواز شریف کے ساتھ اس تعلق کی رعایت سے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ 3 سال کی مدت بآسانی پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب یہ معاملہ ایک تو نیب کے اس کردار کے حوالے سے ہے جو اس نظام میں اس کا طے کر دیا گیا ہے، اور یہ مخصوص قوتوں کی جانب سے طے کر دیا گیا ہے جس پر سیاسی حکومتیں بھی عام طور پر عمل پیرا رہتی ہیں۔ یعنی نیب 1999 میں جب قائم ہوا تبھی سے انتقام کا ایک ہتھیار بن کر رہ گیا ہے۔ بظاہر نیب کے جو اہداف ہے اور جو مقاصد ہے وہ انتہائی اعلیٰ اور افضل ہیں۔ پاکستان ایسا معاشرہ جہاں قدم قدم پر بدعنوانیوں کا ہمیں سامنا رہتا ہے، پاکستان کے تمام ادارے جو کرپشن کی وجہ سے انتہائی بدنامی کے شکار ہیں، ملک بھر میں کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں بدعنوانی کا زہر آپ کو سرایت کرتا ہوا ملے گا۔ بدعنوانی کا کینسر پورے قومی وجود کو کھا چکا ہے۔ ایسے میں نیب ایسے اداروں کی ضرورت و افادیت کا انکار ممکن نہیں، لیکن ہماری چالاک اشرافیہ نے نیب ایسے ادارے کو اس بدعنوان نظام کے خلاف ایک توازن ساز قوت بنانے کے بجائے دراصل اسی بدنام نظام کے لیے مددگار بنا دیا ہے۔ یہ بدقسمتی ہمارے پورے ملک کے تمام معاملات پر حاوی ہو چکی ہے۔ نیب 1999 میں قائم ہونے کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور میں سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا۔ اس کا یہی کردار باقی تمام ادوار میں برقرار رہا، اور نیب ہر دور حکومت میں مخصوص مفادات کے تحت لوگوں کو دھکیلنے اور لوگوں کو کھدیڑنے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔
اسی نیب کے ذریعے پیپلز پارٹی پیٹریٹ کا جنم ہوا، اسی نیب کے ذریعے اصحاب کاف نے جنم لیا، اسی نیب کے ذریعے مختلف پارٹیوں میں ہارس ٹریڈنگ کے معاملات دیکھے گئے، اسی نیب کے ذریعے مختلف سیاسی جماعتوں میں مختلف رہنماؤں کی وفاداریاں خریدی اور بیچی گئی۔ تو گویا یہ نیب ہمارے ہاں ایک سیاسی انجینئرنگ کا پلیٹ فارم اور سیاسی انتقام کا ہتھیار بن چکا ہے۔ اب اسی نیب کی سربراہی جب آفتاب سلطان صاحب نے سنبھالی تو ان سے پہلے اس منصب پر پاکستان کی تاریخ کے سب سے بدنام چیئرمین فائز رہ چکے تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے نیب کے اس منصب کو نہ صرف بے آبرو کیا بلکہ اپنے کردار کی طرح اس ادارے کو بھی ایک ننگی تلوار بنا دیا۔ ان کے دور میں ایسے شرمناک قصے مشہور ہوئے کہ جسے سن کر آدمی ناک پر رومال رکھ لیتا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اپنے دور میں نیب کو مخصوص قوتوں کی اعلی کار قوت کے طور پر انتہائی برے طریقے سے استعمال ہونے دیا۔ اسی سبب سے جاوید اقبال صاحب اس منصب پر کافی عرصے تک جلوہ افروز رہے اور مختلف سیاسی حکومتوں کی مخالفت کے باوجود بھی جاوید اقبال صاحب کو اس منصب سے کوئی نہیں ہٹا سکا۔ ان کے ساتھ جو تنازعات وابستہ رہے اور ان کے حوالے سے جو اسکینڈل سامنے آئے وہ سب ایسے تھے کہ اس کے بعد جاوید اقبال صاحب کو اپنا چہرہ اس سماج سے چھپا لینا چاہیے تھا، مگر جسٹس جاوید اقبال صاحب پوری بے حیائی سے اس نظام کے ساتھ وابستہ رہ کر مخصوص قوتوں کے مفادات کو پورا کرتے رہے، چنانچہ ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ اب جب آفتاب سلطان صاحب اس منصب سے سرفراز ہوئے تو دو قسم کے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں تھے۔ پہلا خیال تو یہ تھا کہ اس بدنام ترین ادارے میں آفتاب سلطان صاحب جا کر جو کچھ نیک نامی کی شہرت بھی رکھتے ہیں آخر کیا کر پائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ ایک ایسا نظام جو اس وقت ہائبرڈ ہے اور جس کے ساتھ بہت سارے پہلی تنازعات ہیں، اس نظام پر ایک غیر ملکی مداخلت کا الزام بھی ہے، دوسری طرف اس نظام میں اسٹیبلشمنٹ کے غالب کردار کے باعث مخصوص تنازعات بھی موجود ہیں۔ ایسے میں چیئرمین نیب بن کر آفتاب سلطان صاحب اپنی نیک نامی کو کیسے برقرار رکھ پائیں گے اور نیب ایسے ادارے کی بدنامی سے اپنا دامن کیسے بچا پائیں گے۔ اب جب 7 ماہ کے قلیل عرصے میں چیئرمین نیب کے طور پر آفتاب سلطان صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے تو مختلف قسم کی خبریں گردش میں ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ آفتاب سلطان صاحب نے استعفے کے فوراً بعد نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں نیب کے افسران کے سامنے اپنا جو خطاب کیا اس میں بہت ہی اہم 2-3 باتیں کہی ہیں۔ اگرچہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ اطلاعات کی شکل میں اور خبروں کی شکل میں پہلے سے باخبر لوگوں کو پتہ تھی، معلوم تھا، لیکن انہوں نے اب اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے۔ ایک فقرہ جو اخبارات میں بہت زیادہ رپورٹ بھی ہوا ہے اور جو ذرائع ابلاغ میں بھی جگمگاتا رہا ہے وہ یہ کہ مجھ پر کچھ گرفتاریوں کے لیے دباؤ تھا، مجھے کہا گیا کہ فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو اور فلاں کو گرفتار کر دو، اس قسم کے جملے ان کے ساتھ منسوب رہے۔ لیکن ایک فقرہ جو انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا اور جو نظر انداز ہوا وہ یہ کہ میں نیب کے افسران سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے آئینی کردار میں رہے اور اداروں کے دباؤ کو برداشت کریں اور اداروں کے دباؤ میں نہ آئیں۔ ان کا یہ فقرہ دراصل ان کے استعفے کے اصل محرکات کو عیاں کرتا ہے، بے نقاب کرتا ہے۔ گویا آفتاب سلطان صاحب ایک ایسے دباؤ میں تھے جو صرف سیاسی حکومت کی طرف سے نہیں تھا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھا۔ یہ بات ہم کوئی مفروضے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے بلکہ آفتاب سلطان صاحب کی گفتگو کے تناظر میں ہی کہہ رہے ہیں۔ آفتاب سلطان صاحب پر اسٹیبلشمنٹ کیا دباؤ ڈال رہی تھی اس کی کچھ خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کچھ باتیں جو سیاسی حکومت کے دباؤ سے متعلق ہے وہ بھی اب واضح ہو چکی ہے۔ آفتاب سلطان صاحب پر جو دباؤ تھا وہ یہ کہ وہ 2 لوگوں کو ہر صورت میں گرفتار کریں۔ یہ 2 لوگ کون تھے؟ ایک عمران خان اور ایک عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماضی میں نواز شریف کے علاوہ شریف خاندان سے ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ بھی گرفتار ہو چکی ہے۔ چنانچہ ایسے لگتا ہے کہ شریف خاندان کو کسی عورت کو گرفتار کیے بغیر قرار نہیں آئے گا، لہٰذا آفتاب سلطان صاحب پر جو 2 گرفتاریوں کا دباؤ تھا ان میں ایک عمران خان اور ایک ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ ہے۔ آفتاب سلطان صاحب کے حوالے سے یہ باتیں اسلام آباد میں زیر گردش ہے کہ وہ ان دونوں گرفتاریوں کے لیے مناسب قانونی شواہد نہیں پاتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گرفتاریاں غیر قانونی ہوگی اور محض سیاسی ہوں گی۔ وہ اس بحث کے ساتھ
اور اس تنازع کے ساتھ خود کو وابستہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر آپ آفتاب سلطان صاحب کو جانتے ہیں تو آپ ان کے ماضی کے ان واقعات سے بھی آگاہ ہوں گے جس میں انہوں نے مختلف اوقات میں اپنے دائرے میں، اپنے انتظامی اختیارات کے دائرے میں جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ 1999 میں پرویز مشرف کے آنے کے بعد جب ریفرنڈم کی ایک کہانی شروع ہوئی تھی اور پرویز مشرف صاحب ریفرنڈم کے ذریعے ایک آئینی جواز کا ہیلا تراش رہے تھے، جو عام طور پر اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے مختلف قسم کے ہیلے بہانے پیدا کرتی ہیں، تو اس زمانے میں جب ریفرنڈم کا ڈول ڈالا گیا تو آفتاب سلطان صاحب سے اس زمانے میں اپنے فرائض ادا کر رہے تھے، وہاں کہا گیا کہ آپ یہاں پر ریفرنڈم کے معاملات میں مدد کریں۔ آفتاب سلطان صاحب نے ریفرنڈم کے اس کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا، چنانچہ وہ افسر بکار خاص بنا دیے گئے۔ ظاہر ہے پرویز مشرف کے سامنے انکار کرنا اس زمانے میں ایک بہت مشکل معاملہ تھا، لہٰذا جیسے ہی ان کا حرف انکار سامنے آیا تو انہیں OSD بنا دیا گیا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ بینک آف پنجاب کا ایک بہت پرانا اسکینڈل ہے، اس اسکینڈل کے حوالے سے جب مناسب طرح سے تحقیقات نہیں ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ نے آفتاب سلطان صاحب سے کہا تھا کہ وہ بینک آف پنجاب کے معاملے کی تفتیش کریں۔ چنانچہ آفتاب سلطان صاحب نے 5000 صفحات پر مشتمل بینک آف پنجاب کے معاملے کی تفتیشی رپورٹ پیش کی تھی، اور اس معاملے میں کسی کو بھی کوئی رعایت دیے بغیر آفتاب سلطان صاحب نے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہوئے حقیقی فائنڈنگز سپریم کورٹ کے روبرو رکھ دی تھی۔ آفتاب سلطان صاحب کا یہ ماضی موجود ہے۔ اب کسی بھی ایسے افسر کو جو انسانی شرف بھی رکھتا ہو اور اس نظام میں وہ کسی حد تک اپنی نیک نامی کا لحاظ بھی کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے نیب ایسے منصب پر بیٹھ کر ان فرمائشوں کو پورا کرنا ممکن نہیں جو ہمارے ہاں عام طور پر کی جاتی ہے۔ اسلام آباد میں یہ بات بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ صرف چیئرمین نیب کے طور پر آفتاب سلطان پر نہیں بلکہ کچھ دیگر اداروں پر بھی یہ مسلسل دباؤ ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان کو کسی بھی معاملے میں کچھ عرصے کے لیے حوالہ زندہ کیا جائے، انہیں جیل کی سیر کرائی جائے، انہیں حوالات میں ڈالا جائے اور ان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا جائے کہ جس سے کچھ لوگوں کی نفسیاتی تسکین ہو۔ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اس پر اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے وہ لوگ جو ایک صفحے پر رہ کر اس پورے بندوبست کے بنیادی طور پر بینیفیشری ہے یا اس سے مستفید ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی پریشانیوں سے دوچار ہیں اور ایک ساتھ اس حکومت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی مختلف قسم کی آرا میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عمران خان عوامی سطح پر بے پناہ مقبول ہے اور وہ یہ اندیشہ رکھتے ہیں کہ اس صورت میں عوامی رد عمل کس نوعیت کا ہوگا۔ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو عمران خان ایک جیل بھرو تحریک بھی شروع کر چکے ہیں، لہٰذا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مطالبہ کتنے خطرناک مضمرات رکھتا ہے۔ آفتاب سلطان صاحب سے یہ مطالبہ بار بار کیا جا رہا تھا اور اپنے الوداعی خطاب میں انہوں نے نیب افسران سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی گفتگو میں بھی اس کا اشارہ کر دیا۔ یہ نظام اتنا بدبودار ہے، اس نظام کا چہرہ اتنا داغدار ہے اور اس نظام کے ساتھ انتقام کی جو جبلت ہے وہ اتنی تیز رفتار ہو چکی ہے کہ جب آفتاب سلطان صاحب نے استعفیٰ دیا تو اس نظام نے 24 اور 48 گھنٹے بھی نہیں گزرنے دیے اور اپنے اقدامات سے یہ ثابت کیا کہ آفتاب سلطان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آفتاب سلطان صاحب کے استعفیٰ دینے کے فوراً ہی بعد 2 خبریں سامنے آئیں۔ پہلی خبر تو یہ تھی کہ لاہور میں نیب کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کا ایک عمل شروع ہو گیا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ لاہور میں نیب میں اکھاڑ پچھاڑ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی اپنا سرگرم جو سیاسی مارکہ ہے وہ پنجاب میں بپا کیے ہوئے ہیں، لاہور اس کا مرکز ہے۔ تو نیب لاہور میں پہلے ہی مرحلے پر آفتاب سلطان کے استعفے کے تھوڑی ہی دیر میں اکھاڑ پچھاڑ کا عمل شروع ہو گیا۔ اور ایک دوسری خبر جو آئی وہ یہ کہ نیب اسلام آباد سے عمران خان کے گھر ایک نوٹس بھیج دیا گیا جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 9 مارچ کو طلب کر لیا گیا توشہ خانہ کیس میں۔
آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ یہ نظام کتنا غیظ و غضب کا شکار ہے اور انتقام کے لیے کتنا غیر منطقی ہو چکا ہے۔ اس نظام نے 24 گھنٹے کا انتظار کیے بغیر آفتاب سلطان صاحب کے استعفیٰ دیتے ہی 2 بڑے فیصلوں کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ آفتاب سلطان صاحب یہی کام کرنے سے اجتناب کر رہے تھے یا اسی کام سے اپنا دامن بچا رہے تھے۔ گویا حکومت نے پہلے ہی دن یہ اقدام اٹھاتے ہوئے ان اقدامات کو متنازع بنا دیا ہے۔ پاکستانی معاشرہ بدعنوانوں کے احتساب کی ایک سچی طلب رکھتا ہے۔ اس نظام سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کی موجودہ حالت کے ذمہ دار ہیں، انہیں سخت ترین سزائیں دینا عوام کا بنیادی مطالبہ ہے، مگر اس مطالبے کو نیب کے ذریعے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ نیب سیاسی انتقام کا ایک ہتھیار ہے۔ نیب اپنے اس نظام کی عریانی کا ایک چہرہ ہے۔ نیب بنیادی طور پر اشرافیہ کے ہاتھ کی چھڑی، جیب کی گھڑی اور تالاب کی مچھلی ہے۔ نیب کے ذریعے اس نظام میں رکاوٹ بننے والے لوگوں کو اپنی ڈھپل لانے کے لیے موم کے مجسموں میں تبدیل کیا جاتا ہے، مٹی کے کھلونوں میں بدلا جاتا ہے۔ چنانچہ نیب کے ذریعے احتساب کے مطالبے کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس پورے نظام کو اب ادھیڑ کر نئے ایک نظام کی داغ بیل ڈالنا بنیادی ضرورت بن گیا ہے۔ آفتاب سلطان صاحب کے استعفے سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس نظام سے کوئی بھی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ہمیں اپنے مستقبل کے لیے نئے نظام کی طرف دیکھنا ہوگا اور نیب سے بہر صورت جان چھڑانی ہوگی۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔